رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے، دوسری جنگ مسلمانوں کی، احد میں گئے، اپنی تلوار نکالی، کسی صحابہ نے پوچھا من یأخذ منی ھذا بالسیف بحقھا، یہ تلوار مجھ سے لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ احد میں یہ تلوار مجھ سے لے کر کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ہر ایک لبکا، یہ پیغمبر کی ذوالفقار مجھے مل جائے، تلوار کا نام کیا بھائی؟ ذوالفقار، یہ تلوار مجھے مل جائے، ہر ایک لبکا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی اس کا حق کیا ہے؟ ما حق، اس کا حق کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے لے اور تلوار کا حق ادا کر دے؟ آپ پیغمبر سے ابو دجانہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا حق ہے، اور یہ ابو دجانہ کون ہے؟ ابو دجانہ کون ہے؟ بتاؤں گا ابھی جا کے۔ کہا کہ کون لے گا؟ اجے اللہ کے نبی اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے، اس کا حق یہ ہے اس کو اتنا چلایا جائے، اتنا چلایا جائے کہ یہ مڑ جائے، یہ ٹیڑھی ہو جائے، یہ خم ہو جائے۔ اللہ کے نبی مجھے دے دیں، میں اس کا حق ادا کروں، مجھے دے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ ابو دجانہ کو پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ تلوار دی، اور پھر ابو دجانہ رضی اللہ نے اپنا امامہ نکالا، سرخ، وہ رومال تھا سرخ، وہ ماتھے پہ باندھا، ماتھے پہ باندھا، اور باندھنے کے بعد میدان احد کے اندر یوں پکڑ کے سینہ نکال کے اور بڑے جو ہے وہ متکبرانہ انداز میں چلنے لگے۔ رسول اللہ نے دیکھ کے مسکرایا اور پھر فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن یہاں بالکل پسند ہے۔ کفار کے سامنے چلا جائے، جو میرے دشمن ہیں، جو مجھ سے بغاوت رکھتے ہیں، میرا دین مٹانے آئے ہیں، میری ذات کو مٹانے آئے ہیں، ان کے سامنے یوں فخر سے، یوں تکبر سے، اس چال سے چلا جائے اللہ کو پسند ہے۔ ابو دجانہ کی چال اللہ کو پسند ہے۔ ابو دجانہ نے وہ باندھی اور جس طرف گھس گئے، آپ یقین جانیے تاریخ نے حد کر دی ہے، جس طرف گئے صفے بچھاتے چلے گئے، بچھاتے چلے گئے۔ پھر تلوار جا کے ابو سفیان کی بیوی ہند کے سر پہ رکھ دی، ایک عورت ہے، عورت کے سر پہ جا کے رکھ دی، تلوار کو کھینچ لیا۔ کیوں؟ کہا یہ پیغمبر کی تلوار ہے، مجھے شرم آئی کسی عورت پہ چلے، اگر میں اس کو بھی میں کاٹ کے رکھ دیتا، یہ پیغمبر کی تلوار ہے کسی اور پہ چلے۔ حالات ایسے ہو گئے، ہر طرف صفیں بچھا دی، لیکن دشمن زیادہ تھے، پیغمبر کی ذات پہ تیر چلے، تیروں کی بارش ہوئی۔ ابو دجانہ دوڑے، اور دوڑ کے میں بتانا چاہتا ہوں کیسے محمد رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، کیسے پیغمبر کا ادب، میدان جنگ میں بھی پیغمبر کی مجلس کا ادب کیا ہے، حالات میں بھی، عام حالات میں ادب تو تھا ہی تھا، اور جنگ جہاں بھائی تیر برس رہے ہوں، تلواریں برس رہی ہوں، اور بھائی حالات آ رہے ہوں، وہاں بھی پیغمبر کا ادب نہیں چھوڑا صحابہ نے۔ ابو دجانہ دوڑتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گیا، تیر جو لگے مجھے لگے، بھائی یہاں ایک مکھی کاٹ لے پوری نماز خراب ہو جاتی ہے، مچھر کاٹ لے پوری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ابو دجانہ یوں سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے کہ جو تلوار لگے میرے سینے پہ جائے، کراس کر کے پیغمبر تک نہ جائے۔ جب یہ دیکھا کہ تیر مجھے لگے، پیٹ میں ڈھال بن گیا ہوں اور پیغمبر کو پیٹ ہو رہی، اللہ کی قسم ابو دجانہ سے برداشت نہ ہوا، میری پیٹ پیغمبر کی طرف ہو گئی۔ اگرچہ ڈھال بنے ہوئے، ایمان دیکھے صحابہ کا کتنا اونچا ہے، محبت دیکھے، تعظیم دیکھے، ادب دیکھے، جو سینہ کیا ہوا طرف، اور تیر جو ہے نا وہ کھدتے جا رہے گے، لیکن پھر بھی یہ دل میں آ رہا ہے پیٹ ہو گئی ہے، پیٹ ہو گئی ہے رسول اللہ کو، رخ پھیر لیا اور حضور کے سامنے سینہ کر دیا، کمر پہ مارو جتنے تیر مارنا چاہتے ہو، میں رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، پیٹ اس طرف کر کے۔ یہ صحابہ میدان جنگ میں اتنا ادب کرتے تھے۔ آج ہمارے دل، ہم اکیلا نعرہ لگا سکتے ہیں، بس اکیلا نعرہ لگا سکتے ہیں، بھائی نعروں کی زندگی لگائے جہاں ضرورت ہو، لیکن یہاں ضرورت ہے عملی زندگی میں اترنے کی، یہاں ضرورت ہے پیغمبر کی سنتوں کے اتباع کرنے کی۔